آپ پکڑانے لگی، ہوش میں آؤ۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم ترجمۃ القرآن کی سورۃ انفال کے علمی اور عملی نکات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں انفال کا مطلب بتایا، پھر غزوہ بدر کا سارا حوالہ دیا۔ آج میں اس کے علمی اور عملی نکات بتاؤں گی۔ اس کا مرکزی مضمون اللہ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل ہے کہ اللہ کے راہ میں کیسے جہاد کرنا ہے، کیا اس کے آداب ہیں۔ صلح و جنگ کے احکام کی وضاحت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں۔ مسلمانوں نے جس جان نثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی۔ آئندہ کے لیے ایسی ہدایت بھی دی گئی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح اور نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ جہاد کے بارے میں بتایا، کیسے جنگ لڑی، کیسے جہاد کرنا ہے، جو غلطیاں ہیں ان کے بارے میں، جو فاتحین ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ ہدایت دی گئی ہے، فتح اور کامیابی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا غزوہ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا۔ مطلب کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا تھا تو ایسے میں جنگ کرنی پڑی، ایسے میں ان کے خلاف جنگ لڑنی پڑی، ظلم کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا، اس لیے سورۃ انفال میں ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نہیں، جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں یہ وہی تب پیش کی گئی نا جب ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کا کہا گیا۔ پھر باقی کے جو مسلمان رہ گئے تھے، پہلے یہ لوگ انہیں رہنے نہیں دے رہے تھے، پھر انہیں بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اب مدینہ منورہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ مسلمان جنگ جیت گئے تھے۔ اس کے مضامین میں نکات کی صورت میں یوں بیان ہے۔ اس کے آغاز میں مسلمانوں کو تقوی، شروع میں اللہ پہ یقین، مطلب تقوی، اطاعت حق کے مطلب کہ حق سچی بات کی پابندی کی جائے، ذکر الہی اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر حال میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے آغاز میں اور اختتام پر سچے اہل ایمان، سچے لوگ جو سچے ایمان لائے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہے کہ ان کی طرف سے عنایات کے وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ ان کو اس کا ضرور عطا کرے گا اجر۔ اس میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے، اچھا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے مدد کی تھی مسلمانوں کی، تو ان کے غیبی مدد کا ذکر ہے۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاد میں ثابت قدمی کی کہ جہاد میں ڈٹے رہو، اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑو اور تب تک ڈٹے رہو۔ تلقین کے ساتھ کفار سے میل جول کے ضوابط کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ باہمی جھگڑوں اور اختلاف کے برے نتائج سے کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو یا اختلافات ہو اس کا کیا برا نتیجہ آتا ہے۔ اہل مکہ اور آل فرعون کے کردار میں یکسانیت اور ان کے مطلب اہل مکہ کے جو لوگ تھے اور فرعون جو تھا، ایک جیسی ان کی خصوصیات، ایک جیسا رویہ تھا اس ٹائم پہ ان کا، اور ان کے انجام اور دونوں کا انجام کیا ہوا، عبرت ناک انجام ملا دونوں کو۔ صلح و جنگ کے قوانین بتائے گئے کہ اگر جنگ میں 3 حالات میں صلح ہو سکتی ہے، اور جنگی قیدیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ قیدی ہو جائیں گے ان کے لیے کیا ہے، یہ سارے احکام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کی تدابیر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سارا کیا، ان کا ہجرت کر جانا اور یہ سارا کفار کو شکست دینا، یہ ایک تدابیر تھی۔ مدینہ منورہ کے علاوہ باقی علاقوں میں مقیم مسلمانوں کو بھی ہجرت کر کے مدینہ آنے کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بھی ہجرت کر کے آ جائیں۔ علمی اور عملی نکات کی بات کرتے ہیں تو وہ 10 ذیل ہے۔ ایک تو ہے ظاہری وسائل کی بجائے، دیکھو نا کفار کتنے زیادہ تھے، کتنی طاقت تھی، تو اس کی بجائے مسلمانوں نے کس پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ اعتماد کیا، حالانکہ وہ کتنی تھوڑی اماؤنٹ میں تھے اور انہیں اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دو۔ انسان کی کامیابی کی ضمانت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا فتنے،
किसी